یہ 2001 کی بات ہے، جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو اس وقت ایک سانگ بڑا سرائکی سانگ بہت زیادہ سنا گیا، بہت زیادہ پاپولر ہوا، تو اس پہ جو ہے وہ میں نے پیروڈی لکھی پہلی چونکہ نئے جو لکھنے والے آتے تھے میری طرح وہ گیت پر ہی فوکس کرتے تھے، گیت کو ہی اپنی صنف جو ہے وہ مانتے تھے اور اس میں لکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان دنوں میں سرائکی گیت کا اسپیشلی میاں والی کی بڑی پیک کا دور تھا، اس میں لالا طولی سخیلوی، شفیع اللہ خان روکھڑی، عطا محمد نیازی اور کچھ اور ہمارے جو سینئر سنگرز ہیں، گل تری خیلوی، شفیع اختر تری خیلوی اور یہ لوگ تمام، سرائکی گیت کے حوالے سے بڑا دور تھا۔ تو بہت سے جو دوست میری طرح لکھنے والے آتے تھے تو گیت ہی لکھتے تھے۔ اچھا، یہ سلسلہ جاری رہا تو کچھ عرصہ میں نے گیت لکھے، کچھ سنگرز نے گائے بھی ان دنوں، لیکن جب میں نے غزل لکھی تو اساتذہ نے مجھے کہا کہ گیت دوست لکھ رہے ہیں، بڑا اچھا لکھ رہے ہیں، تو غزل میں آپ غزل اچھی کہتے ہیں تو آپ غزل کہیں۔ تو اساتذہ کی نے ذمہ داری دی تو میں نے غزل لکھنی شروع کی۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ میاں والی میں غزل نہیں کہی جا رہی تھی جب میں نے سٹارٹ لیا۔ مجھ سے پہلے پروفیسر سلیم احسن صاحب، منصور آفاق صاحب، محمد محمود احمد صاحب، محمد مظہر نیازی صاحب، نذیر یاد صاحب اور بہت سے دوست، افضل عاجز صاحب، انہوں نے بہت اچھی سرائکی غزل کہی ہوئی تھی۔ تو میرے لیے ایک مطلب کہ آلریڈی وہ غزل کا ذائقہ موجود تھا، تو مجھے اس میں آسانی رہی کہ غزل کو کیسے اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ میں نے پھر بطور آرٹ جو ہے وہ غزل لکھنا شروع کی۔ اچھا، جب غزل لکھنا شروع کی تو ظاہر ہے مشکلات تھیں، گیت بہت زیادہ سنا جاتا تھا ان دنوں، اور میاں والی ایک چونکہ سرائکی بیلٹ میں ایک کونے پہ ہے، مطلب کہ شروع سرائکی بیلٹ میاں والی سے ہو رہا ہے، وہاں جو مشاعرے کی روایت تھی اس میں بھی ہمارے بہت زیادہ اردو کے دوست اردو شاعری کر رہے تھے، سرائکی ہوتی تھی، بہت زیادہ دوڑا لکھا جا رہا تھا اور بڑا اچھا دوڑا لکھا جا رہا تھا۔ تو غزل جو ہے وہ اس میں شروع میں تو ظاہر ہے مسائل آئے مجھے، پھر پڑھی، کوشش کی کہ غزل کو کس طریقے سے اپنا ایک اسلوب بنایا جا سکتا ہے۔ بہرحال کوشش کرتے 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 پہلی کتاب جو ہے نا وہ مکمل ہوئی، پروفیسر منور علی ملک صاحب نے حکم کیا کہ یہ چھاپنی ہے، تو 2006 میں پہلی کتاب میری ہنجوریت ہوا چھپی۔ اچھا، چونکہ ایک وہ نیا تجربہ تھا، کافی عرصہ سے جو ہے وہ سرائکی غزل کی کتاب نہیں آئی تھی، چونکہ 1984 میں سلیم احسن صاحب کی آئی تھنک کہ کتاب چھپی آخری، اس کے بعد جو ہے وہ اتنی کوئی کتاب ایسی نہیں چھپی جو قابل ذکر ہو، مجھے یاد نہیں پڑ رہا۔ مظہر نیازی صاحب کی ایک کتاب بھی چھپی تھی، ہانجدہ وینم، مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ انہی دنوں میں چھپی تھی، میری کتاب سے پہلے چھپی تھی، 2006 میں ہنجوریت ہوا چھپی ہے، تو وہ اس سے پہلے چھپی ہے یا بعد میں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ اس کا بھی عرصہ یہی ہے، بہت اچھی کتاب ہے ہانجدہ وینم، غزلیں بھی موجود ہیں اس میں، بہت سے گیت بھی موجود ہیں بڑے اچھے اچھے۔ تو پھر جب وہ تو ایک انٹروڈکشن تھا کہ ایک نئی کتاب ظاہر ہے آپ کے لیے راستہ متعین کرتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تعارف بنتا ہے، اور تعارف اس کتاب سے میرا بڑا اچھا ہوا۔ پھر میں نے مسلسل محنت سے، کوشش سے پھر ایک کتاب مکمل کی، لوکار اس کا نام تھا، جو 2012 میں چھپی۔ اس کا جو رسپانس تھا، مطلب کہ پہلی کتاب انٹروڈکشن بنی، دوسری کتاب جو لوکار چھپی تو وہ میرا ایک ادبی حلقوں میں اسے مطلب بڑی اچھی نگاہ سے دیکھا گیا، ناقدین نے پسند کیا، اس پہ آرٹیکل لکھے اور انہیں لگا کہ شاید کوئی غزل کہی جا سکتی ہے، اس میں پوٹینشل موجود ہے۔
تو بہرحال وہ بہت زیادہ مطلب کہ پڑھی گئی کتاب، عام جو عوام ہے ہماری سرائیکی بیلٹ کی، انہوں نے کتاب کو پڑھا اور اس کو سراہا اور اس کو بہت پسند کیا. اسی لیے اس کا پھر 2015 میں ایک جو ہے سیکنڈ ایڈیشن چھپا لوکار کا. یہ سلسلہ جاری رہا. پھر 2018 میں تیسری کتاب میری جو ہے وہ علا کے نام سے چھپی، جسے نیشنل ایوارڈ دیا گیا، خواجہ غلام فرید ایوارڈ دیا گیا 2018 میں. اس میں بھی غزلیات ہیں، بلکہ ہے ہی غزل کی کتاب. تو اس میں مطلب کہ کوشش کی ہے کہ کچھ جو ہے وہ بہتر غزل جو ہے وہ شامل کی جا سکے. اپنی طرف سے کوشش کی تھی، وہ بھی الحمدللہ قارئین کو، میرے ادبی حلقوں کو پسند آئی کتاب بہت زیادہ. اگر ہم اوورال غزل کی بات کرتے ہیں تو غزل سرائیکی میں ایک دور تھا جب کہا جاتا تھا کہ سرائیکی میں غزل جو ہے وہ نہیں کہی جا سکتی. اس میں ایک اسکول آف تھاٹ یہ تھا کہ جو مقامی بحریں ہیں، مقامی اوزان ہیں ہمارے، جو اس پہ غزل لکھی جائے تو ٹھیک ہے. ہم اردو یا فارسی بحریں، عربی بحریں، یہ ہم اس پہ غزل نہیں کہی جا سکتی، وہ اردو کی ہی غزل ہوگی. لیکن کرتے کرتے بہت سے ہمارے بزرگ شعراء کا اس میں کنٹریبیوشن ہے. پھر اس کے بعد جو لوگ ہیں، پھر ہم نے کوشش کی. جب ہم مشاعرہ پڑھ رہے ہوتے تھے تو زیادہ تر جو ہے وہ وہاں ہمیں دوڑا سننے کو ملتا تھا یا مسلسل نظمیں سننے کو ملتی تھیں کہ ایک لمبی لمبی نظمیں ہیں مختلف ٹاپکس پہ. لیکن اب جو ہے وہ اگر مطلب کہ ریشو دیکھی جائے تو آلموسٹ 40% لوگ غزل سنا رہے ہوتے ہیں. ینگ لڑکے ہیں، بہت اچھا لکھ رہے ہیں. باقی جو ہمارے کچھ سینئرز ہیں وہ بھی بہت اچھی غزل لکھ رہے ہیں. جو میرے ہم اثر دوست ہیں وہ بھی بہت اچھی غزل لکھ رہے ہیں. کہندی غربت دا پردہ رکھیندا تہے، یار آمن تو پہلے دسیندا تہے، تیرے دربار وچ ایک گناہگار دا جیڑے رنگ صحیح ذکر تھیندا تہے، یار یاری نہ سہی شہرداری تہے، چار لوکاں دے وچ ہاتھ ملیندا تہے، اچھا تو مر ونجے یعنی میں مر ونجا، یار بولن تو پہلے سوچیندا تہے، ود ظہیر آیا ہوئے ضروری تلے، در تے آیا تو ناشاں پوچھیندا تہے، گھر ون گیا نہیں، گھر ون گیا نہیں، جیا نہیں، بھا لگا عشق برف لٹھیا نہیں، اساں تو سہونے دل سنشیا نہیں، جیندا بھی ہو بنے ساڈے تو تکیا نہیں، لگدا ظہیر ہے دیکھ ڈکیا نہیں، جیا سوکھا عشق تے کو حال تھیا نہیں.